قاتل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا ریلیف دیتے ہوئے فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ اس راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ جو فرمایا کہ قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو، اس آیت میں بھائی کا لفظ فرما کر نہایت لطیف طریقے سے نرمی کی سفارش بھی کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارے اور دوسرے شخص کے درمیان چاہے باپ مارے کا بیر اور دشمنی ہی صحیح، مگر ہے تو وہ تمہارے انسانی بھائی، لہٰذا اگر اپنے ایک خطا کار بھائی کے مقابلے میں انتقام کے غصے کو پی جاؤ تو یہ تمہاری انسانیت کے زیادہ شایان شان ہے۔ اصل میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مقتول کے ورثہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قاتل کو تھوڑی سی رعایت دے دو، کیونکہ تمہارا اس کے ساتھ انسانیت کا رشتہ تو ہے ہی، چاہے اس نے تمہارا قتل کر دیا ہے، تمہارا بہت بڑا نقصان کیا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ معافی والا معاملہ کرو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام میں یہ جو قتل کے مقدمات ہیں ان میں قتل تک کا جو معاملہ ہے وہ قابل راضی نامہ ہے، یعنی اگر فریقین آپس میں راضی ہو جائیں تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے بالکل جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر ضد کرے۔ اور اس آیت میں یہ جو فرمایا ہے نا کہ معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، تو معروف کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ معروف کا مطلب ہے وہ صحیح طریقہ کار جس سے یوزلی انسان واقف ہوتے ہیں، جس کے متعلق ہر وہ شخص جس کا کوئی ذاتی مفاد کسی خاص پہلو سے وابستہ نہ ہو یہ بول اٹھے کہ بے شک حق اور انصاف یہی ہے اور یہی مناسب طریقہ عمل ہے۔ جو کامن لا ہوتا ہے نا، یعنی عام رواج، سوسائٹی کے اندر جو عام رواج ہوتے ہیں ان کو بھی اسلامی اصطلاح یعنی اسلامک ٹرمز میں عرف اور معروف کہا جاتا ہے، اور وہ ایسے تمام معاملات میں معتبر ہے جن کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہ کیا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی سے کیا مراد ہے؟ مثلا یہ کہ مقتول کا وارث خون بہا لے لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے، یا قاتل خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ قاتل احسان فراموشی سے دے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ یہ جو فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یہ ایک دوسری جاہلیت کی تردید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں زیادتی کی طرف چلا گیا، یعنی بہت زیادہ قتل و غارت کرنا، انتقام لے کے چھوڑنا، اسی طرح ایک دوسرا گروہ معاف کرنے کے پہلو میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ اس نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے، اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے بالکل منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے، وارن کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، یعنی قاتل کسی کا بھی قتل کر دے اور آپ پھر بھی قاتل کو محترم ٹھہرا رہے ہیں، ایسی سوسائٹی دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے۔ تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے۔ اگر آپ کے پاس پروف ہے کہ قاتل نے قتل کیا ہے تو اگر آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں تو مقتول کے ورثہ بالکل قصاص لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں آپشنز دے دیے ہیں، چاہے تو معاف کر دیا جائے، چاہے تو خون بہا لے لیا جائے، چاہے تو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے۔